الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير وقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله صدق اللہ العظیم۔ ہجرت کے دوسرے سال اذن جہاد ہوا۔ کفار مشرکین مسلمانوں کو ستاتے رہے، آخر کار مجبور کر دیا مکہ چھوڑنے پر۔ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے، لیکن ان کافروں کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور ان کے سینے میں عداوت اور دشمنی، ظلم و زیادتی کی آگ بھڑکتی رہی۔ مدینہ میں بھی مسلمانوں کی گھیرا بندی کرنے کا وہ منصوبہ بنانے لگے اور پریشانیاں کھڑی کرنے لگے۔ اور مدینہ میں بھی دو قسم کے دشمن تھے، ایک منافقین تھے، دوسرے یہود تھے۔ پھر اطراف کے قبیلوں سے اہل مکہ روابط قائم کر رہے تھے رسول اللہ کے خلاف۔ ان کے عزائم اور منصوبے حد سے بڑھ گئے، تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کی اجازت دی کہ اب تم مسلح اور ہتھیار بند طریقے پر اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کر سکتے ہو۔ مقابلہ کی اجازت دی جاتی ہے، اور پھر حکم بھی نازل کیا۔ جو آیت ہم نے تلاوت کی اس میں یہی بات بتلائی گئی کہ ان لوگوں کو اجازت دی گئی جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے، ان کو اجازت دی گئی جہاد کی، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا۔ اب اجازت مل گئی ان لوگوں سے لڑنے کی جو لڑ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ لڑنے والے دوسرے ہیں، لڑائی کی آگ لگانے والے دوسرے ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان یہ معرکہ، یہ جنگ ڈیفنسیل وار کرے گا، دفاعی جنگ۔ اب یہ جنگ جو ہوگی، یہ مقابلہ جو ہوگا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی نصرت اور فتح کی بشارت بھی سناتے ہیں، اپنی قدرت کا بھی اعلان کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور ان مظلوموں بے سہارا لوگوں کی مدد پر اللہ تعالیٰ پوری طرح قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ کی مدد ان مظلوموں کے ساتھ آئے گی، ان بے سہارا لوگوں کے ساتھ آئے گی جو طاقت کے نشے میں سرشار ہیں اور اقتدار کے نشے میں شراب پیے ہوئے باول ہاتھی کی طرح ظلم و زیادتی اتیاچار کے تمام فیصلے صادر کر رہے ہیں، اپنے عزائم اور منصوبوں کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ شکست کھائیں گے، یہ کمزور فاتح بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اعلان کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا اعلان آ گیا نصرت کی، مدد کی، فتح کی، تو مسلمانوں کو اسباب نہیں اختیار کرنا چاہیے، تدبیر نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ ان کا ایمان بہت پکا تھا کہ اللہ نے جو کہا ایسے ہی ہو کر کے رہے گا، تو اب اسباب نہیں اختیار کرنا چاہیے، لیکن نہیں، اسباب اختیار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنا سنت ہے، شریعت کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اسی سلسلے میں آگے حکم فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور ان لوگوں سے جنگ کرو اللہ کے راستے میں جو تم سے جنگ کرتے ہیں، تم سے لڑائی کرتے ہیں۔ جو لڑائی نہیں کرتے ہیں ان سے تم کو لڑائی نہیں کرنا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرو کہ یہاں تک کہ فتنہ نہ باقی بچے۔ ایک ہے انسانوں کا قتل، ایک ہے فتنہ۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ فتنہ یہ بڑھا ہوا ہے قتل کے مقابلے میں۔ مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ظلم، یہ مسلمانوں کا قتل، یہ زیادہ تشویش کی بات نہیں ہے،
مسلمان ہونے کے جرم میں مارا جاتا ہے تو وہ شہید کے رتبے سے سرفراز ہوتا ہے، وہ شہید کی موت مرتا ہے، بہت بڑا مقام و مرتبہ اس کو حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہ قتل کا، ناانصافی کا، اتیاچار کا خیال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اس خیال، اس سوچ کو آگے بڑھاتے کون لوگ ہیں؟ وہ بڑا ہے الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ موت سے بڑی ہوئی چیز ہوتی ہے، قتل سے بڑا ہوا مجرم فتنہ گر ہوتا ہے۔ اسلام فتنہ گر کو، فتنہ پیدا کرنے والے کو نشانہ بنانے کا حکم دیتا ہے، عام لوگوں کو جنگ سے دور رکھتا ہے، قتل سے دور رکھتا ہے، ان کو حفاظت دیتا ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ یہ لڑائی جو ہوگی، یہ جنگ اور معرکہ جو ہوگا، فتنہ ختم کرنے کے لیے ہوگا۔ اب یہ آیت نازل ہو گئی، مسلمانوں کو اجازت مل گئی، فتح کی بشارت بھی مل گئی کہ فتح ملے گی تم کو، تم فاتح بنو گے۔ اللہ کے نبی موجود، صحابہ کا یقین، صحابہ کا ایمان، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، آخری دین ہے، تمام کاموں کو اسباب اور وسائل کے ساتھ باندھا گیا۔ اس دین میں ذریعہ اختیار کرنے کا طریقہ، منصوبہ، پلان اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھلا دیا۔ یہ معرکہ کی اجازت مل جاتی ہے، حکم دے دیا جاتا ہے، اس کے باوجود آپ تدبیریں اختیار فرماتے ہیں، پورا نظام بناتے ہیں۔ اب اجازت کے بعد جو جنگیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ 47 سرایا ہیں اور 27 غزوات ہیں۔ سرایا اس کو کہتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس نہیں شریک ہوئے، بلکہ کسی دستے کو تشکیل دیا مقابلہ کرنے کے لیے، آپ وہاں نہیں گئے، اس کو سرایا بولتے ہیں، سریہ بولتے ہیں۔ اور جس جنگ میں آپ خود شامل اور شریک رہے، اس کو غزوہ بولتے ہیں۔ 27 جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفیس شریک رہے اور شامل رہے۔ 27 میں سے 18 جنگوں میں ہتھیار کا استعمال نہیں ہوا، 27 میں سے 18 جنگوں میں ہتھیار کا استعمال نہیں ہوا۔ ہتھیار استعمال کر سکتے تھے، چونکہ یہ مظلوم تھے، مکہ سے نکالے گئے تھے، مدینہ میں آ کے مسافرت کی زندگی گزار رہے تھے، یہاں پردیس میں بھی وہ مکہ کے لوگ سکون سے مسلمانوں کو نہیں رہنے دیتے تھے، تو یہ انتقام اور بدلے کے جذبات سے بھی بھرے ہوئے تھے۔ لیکن اسلام بدلہ اور انتقام لینے کے لیے لڑائی کی اجازت نہیں دیتا، لڑائی کا حکم نہیں دیتا۔ فتنے کی سرکوبی کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، ناانصافی کے خاتمے کے لیے جنگ کی اجازت اور جنگ کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ 18 معرکے ایسے ہوئے جس میں ہتھیار نہیں استعمال ہوئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں تھے، جن جنگوں میں 9 غزوات ہوئے جس میں ہتھیار کا استعمال ہوا۔ 9 غزوات میں جو مشہور غزوات ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، ان غزوات میں 9 غزوات میں ہتھیار کا استعمال ہوا۔ جو اتنی جنگیں ہوئیں، سرایا 47 اور 27 غزوات، دونوں کو جوڑ لو کتنا ہو گیا؟ اس میں جو قتل ہوئے 1048 لوگوں کا قتل ہوا، جس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم، دونوں فریقین میں سے جو قتل ہوئے اس جنگ میں، اتنے لوگ قتل ہوئے۔ اتنے لوگوں کے قتل کے نتیجے میں پورے عرب میں انصاف کی بالادستی حاصل ہو گئی، عرب سے نکل کر کے عجم میں بھی انصاف کے چرچے ہونے لگے، اور اسلام اور انصاف کا جھنڈا پورے عالم پہ ایک طرح سے لہرانے لگا۔ اتنے خون ہوئے۔ اسلام جنگ کے میدانوں میں بھی اپنے ماننے والوں کو اخلاق، انسانیت، شرافت، انصاف کا پابند بناتا ہے۔ ہندوستان میں جو اسلام آیا، یہ صوفیوں کے ذریعے اسلام آیا، بادشاہوں کے ذریعے سے یہاں اسلام نہیں آیا۔ بادشاہ تو حکومت کرنے کے لیے آئے،
عیش و آرام کرنے کے لیے آئے، اقتدار کے لیے آئے، زمین کے لیے آئے، لیکن صوفیہ جو آئے وہ اسلام لے کر کے آئے، ان کے ذریعے یہاں اسلام پھیلا، خانقاہوں کے ذریعے اسلام پھیلا، مسجدوں کے ذریعے اسلام پھیلا، مدرسوں کے ذریعے اسلام پھیلا، عرب میں حرم کے ذریعے اسلام پھیلا، مسجدوں کے ذریعے اسلام پھیلا، داعیوں کے ذریعے اسلام پھیلا، صحابہ کے ذریعے اسلام پھیلا۔ لیکن یورپ میں جو اسلام پھیلا ہے، نہ مسجدوں سے وہاں اسلام پہنچا ہے، نہ حرم سے اسلام پہنچا ہے، نہ صوفیوں کے ذریعے اسلام پہنچا ہے، نہ علماء کی تقریروں کے ذریعے وہاں اسلام پہنچا ہے، نہ مدرسوں کے ذریعے وہاں اسلام پہنچا ہے، وہاں جنگوں کے ذریعے اسلام پہنچا ہے۔ جنگ میں زبردستی نہیں کی جاتی ہے، لا اکراہ فی الدین، کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا ہے، قرآن کا اعلان ہے۔ جنگ میں جو اخلاقی پابندیاں ہیں، اسلام اپنے ماننے والوں کو جس اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، جس انصاف کی تعلیم دیتا ہے، جس نیائے کی تعلیم دیتا ہے، جس انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، اہل یورپ نے جنگ کرنے والے مجاہدین کو دیکھا، مسلمانوں کو دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا، ان کے اندر انصاف کو دیکھا، ان کے محاسن کو دیکھا۔ جنگ کے میدانوں میں ان کی تلوار سے بچنے کے لیے نہیں، مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر کے اسلام قبول کیا۔ جنگ میں وہ غالب ہیں، طاقتور، مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں، طاقت میں مسلمان کمزور، اخلاق کی دولت ہے، اخلاق کی دولت دیکھ کر کے یورپ میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اسلام جو جہاد کا تصور پیش کرتا ہے، اتنا زیادہ اخلاق کا پابند بناتا ہے مجاہدین کو کہ دشمن، بدترین دشمن بھی مسلمانوں کے اخلاق کو، انصاف کو، نیائے کو، انسانیت کو، شرافت کو دیکھ کر کے اسلام کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف جہاد کا علم بلند کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہوا کہ پنجاب اور علاقوں میں مسلمان عورتوں کو دیگر لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھ لیا ہے، مسلمانوں پر ظلم اتیاچار ہو رہا ہے۔ انگریزوں سے جنگ کے لیے نکلتے ہیں، ایک مقام کی تلاش میں پنجاب کی طرف سے ہوتے ہوئے افغانستان پہنچتے ہیں۔ افغانستان پہنچتے پہنچتے 1,00,000 سکھوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا۔ وہی جن سے جنگ ہو رہی ہے، ان کے طاقتور سپاہی، ان کے ماننے والے 1,00,000 لوگ سید احمد شہید کے ہاتھ پر جنگ کے میدانوں میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان کا اخلاق دیکھتے ہیں، انصاف اور نیائے دیکھتے ہیں، ان کی آنکھوں کی پاکیزگی دیکھتے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ پنجاب کے علاقوں میں، افغانستان کے علاقوں میں، رائے بریلی سے چل کر کے، ہندوستان سے چل کر کے یہ مجاہدین جب پہنچے بے گھر و بار، وہاں کی حسین و جمیل عورتیں ان کی طرف دیکھا کرتی تھیں، للچائی نظر سے دیکھا کرتی تھیں، لیکن ان کی نگاہوں پر محمد الرسول اللہ کے حکم کے مطابق ایسا پردہ رہتا تھا کہ وہ ان کا حسن و جمال ان کو پگھلا نہیں سکتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو۔ یہ ان کا اخلاق دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ بالکل اسی طرح سے یورپ میں جو اسلام پہنچا ہے، مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر کے جنگ کے میدانوں سے اسلام پہنچا ہے۔ زبردستی اسلام کو تھوپا نہیں گیا۔ طاقت میں زیادہ تھے، مسلمان پردیسی تھے، ہتھیار کم تھے، لیکن اخلاق کی دولت ان کے پاس تھی۔ بتانا یہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کو جو یہ حکم دیتا ہے جنگ کرنے کا، اس حکم میں مسلمانوں کو اخلاق کا پابند بناتا ہے۔ دنیا کی کوئی فوج، کوئی حکومت، کوئی طاقت جو مسلح ہو، اس طرح اخلاق کی پابندوں کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کمزور ہیں، جنگ کے میدان میں ہیں، دشمن کی عورتیں ہیں، دشمن کے بچے ہیں، دشمن کے بزرگ ہیں، دشمن کی مددگزار ہیں، دشمن کی کھیتیاں ہیں، دشمن کے جانور ہیں، دشمن کے سب کچھ دکانیں ہیں، لیکن ان میں ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ قرآن کہتا ہے جنہوں نے تم سے جنگ کی ہے، جو تم سے مقابلہ کرتے ہیں، تمہاری عزتوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، انہی سے تم کو مقابلہ کرنا ہے۔ جنگ کے میدانوں میں عورتوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا، بچوں سے تعرض نہیں کیا جائے گا، بوڑھوں سے تعرض نہیں کیا جائے گا، مریضوں کو پریشان نہیں کیا جائے گا۔ عبادت کے لیے الگ لوگ موجود ہیں، ان کے ساتھ بھی کوئی جارحیت اور سختی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، اخلاق کا معاملہ کیا جائے گا۔ اس طرح یورپ میں اسلام پہنچا، نہ خانقاہوں سے اسلام یورپ میں پہنچا،
نہ مسجدوں سے پہنچا، نہ مدرسوں سے پہنچا، نہ علماء سے پہنچا، نہ صوفیوں سے پہنچا، نہ حرم سے پہنچا۔ اگر اسلام پہنچا تو جنگ کے میدانوں سے اسلام پہنچا۔ انہوں نے جنگ کے میدانوں میں مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا کہ ایک سینک، ایک فوجی سامنے دشمن کا ہے جس پر مجاہد کی تلوار لٹک رہی ہے، چھوٹا سا بچہ آواز لگاتا ہے، چچا جان میرے ابو کو مت قتل کیجیے۔ چھوٹے سے بچے کی فریاد سن کر کے اس فوجی کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ محمد الرسول اللہ کا حکم ہے جو زمین پر رحم کرتا ہے، زمین والوں پر، آسمان والوں اس پر رحم کرتا ہے۔ وہ بچے کی فریاد مسلمان کی تلوار کو روک دیتی ہے۔ وہ بچہ مسلمان سے متاثر ہوتا ہے، اس کا باپ بھی مسلمان سے متاثر ہو جاتا ہے۔ جنگ کے میدان اور اسلام اس طرح لوگ قبول کرتے تھے۔ اب آتے ہیں غزوہ بدر۔ غزوہ بدر سے پہلے آپ نے بتلایا کہ تدبیر آپ نے اختیار فرمائی، حکم ہو گیا، جذبے انتقام سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن انتقام کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام آخری مرحلے تک، آخری لمحے تک، آخری موقع تک لڑائی کو ٹالنے کا حکم دیتا ہے اور تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے نازل ہونے کے بعد شمال، جنوب اور پچھم طرف جو قبیلے تھے جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں پڑتے تھے، ان سے دوستیاں چالو کر دی، ان سے معاہدے چالو کر دیے کہ بھائی ہم جنگ سے دور رہیں، کھیتیوں کا نقصان ہوگا، بچے یتیم ہوں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، ہم پردیسی آدمی یہاں آئے، مکہ کے لوگ ہم کو یہاں بھی سکون سے نہیں رہنے دیتے، وہ جنگ کا منصوبہ بنا رہے ہیں، پلان بنا رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ جنگ میں تم بھی جنگ کے آگ میں کود پڑو، اس طرح نقصان ہوگا۔ آپ نے یہ تدبیر اختیار فرمائی اور ہمارا ان کا ٹکراؤ چل رہا ہے، مقابلہ وہ کر رہے ہیں، اب ہم بھی ان کی اس کارروائی کو روکنے کے لیے اقدامات کریں گے، ہمارے معاملے میں تم لوگ کوئی انٹرفیئر مت کرنا، آپ نے بتا دی۔ پھر اس کے بعد تقریباً سریہ سیف البحر، غزوہ ابوا، غزوہ بوات، غزوہ ذو العشیرہ اور بدر اولا، اتنے جنگیں ہوئیں۔ آپ نے قافلے بھیجے یہ بتانے کے لیے کہ اگر تم نے مکہ سے چل کر کے مدینہ پر مسلمانوں پر حملہ کیا تو یہ جنگ تمہارے لیے کتنا خطرناک ہو سکتی ہے، تمہارے قافلے رک جائیں گے، تمہارے یہاں غلے نہیں پہنچ پائیں گے، تمہاری مرافقت اور دوستی کے سلسلے ختم ہو جائیں گے، ننقصها من اطراف، یا قرآن نے کہا کہ باہر کی دنیا سے سمٹ کر کے رہ جائیں گے۔ یہ جو قافلے آپ نے ارسال فرمائے، یہ بات بتانے کے لیے ان کو کہ کسی طرح سے وہ جنگ سے باز آ جائیں اور جنگ نہ کریں، یہ بتانے کے لیے۔ لیکن ان کو اقتدار کا نشہ تھا، اقتدار کا ان کو نشہ تھا، شراب پلائے ہاتھی کی طرح ہر ظالمانہ فیصلے کر رہے تھے۔ انہوں نے پورے مکہ کے لوگوں کو ملا کر کے ایک قافلہ شام کی طرف روانہ کیا، اس کا نام رکھا عیر، اور یہ بات طے کی کہ جتنی بھی آمدنی ہوگی ساری کی ساری آمدنی کو مدینہ پر حملہ کے لیے خرچ کیا جائے گا، اور مدینہ پر حملہ کر کے وہاں سے بھی مسلمانوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت دی گئی جہاد کی تو آپ نے قوموں سے دوستی شروع کر دی اور ان کے تمام مومنٹ پر نظر رکھنے کے لیے اپنے آدمیوں کو تیار کر دیا، علاقے کے قبیلوں سے دوستی بھی شروع کر دی، جاسوسی کا نظام بہت مضبوط کر دیا۔ اطلاع ملی کہ قافلہ جا رہا ہے، اس مقصد کے تحت واپس آئے گا، آپ کو اطلاع ملی واپس ہو رہا ہے۔ رمضان کے شروع میں 12 رمضان کو آپ نکلتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ قافلہ نکل گیا آگے، لیکن سفیان نے پیغام بھیج دیا تھا کہ ہمارا قافلہ خطرے میں ہے۔ وہاں سے 1000 لوگوں کا لشکر روانہ ہو گیا، 1000 لوگوں کا لشکر۔ ابو جہل نے یہ دیکھا، لوگوں نے بتایا کہ قافلہ سالم نکل ہے، اب جنگ مت کرو، کہا نہیں تو جنگ کر کے آئیں گے، اتنے جوش کے ساتھ 1000 ہم آئے ہیں، وہ 313 مقابلہ کریں گے۔ وہ جنگ کے لیے ابو جہل آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ وہاں کیا ہوا یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جنگ کے میدانوں میں اخلاق اسلام کتنا طاقتور پیش کرتا ہے۔ مٹھی بھر مسلمان ہیں، وہ آپ صورتحال دیکھو کہ جنگ میں کیا ہوا تھا۔ 8 تلواریں تھیں، 313 افراد تھے، 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، یہ حالت تھی مسلمانوں کی۔ 2 گھوڑے، 70 اونٹ، ایک اونٹ پر 3 لوگ سوار ہو رہے تھے، یہ باری باری۔ حضرت خباب کے مشورے سے پانی کے چشمے پر قبضہ کر لیا گیا، مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کافر دشمن ہم کو مارنے آئے، قتل کرنے آئے ہیں، اس چشمے سے پانی پینے سے ان دشمنوں کو نہ روکا جائے۔ یہ کیسی جنگ ہونے جا رہی ہے؟ بالکل فائنل جنگ ہونے جا رہی ہے حق اور باطل کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، باطل باطل ہو کر کے رہے گا، سر کی آنکھوں سے لوگ دیکھ لیں گے، حق کو سر کی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا اللہ یہ دل و گردہ ہے، کلیجہ ہے امت کا، یہاں آ گئے، اگر یہ عصابہ ہلاک ہو گیا تو قیامت تک چلا کوئی نام لینا والا نہیں ہوگا۔ چھوٹی سی جماعت ہے، دشمن کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، پینے کا پانی مسلمانوں کے پاس ہے۔ عام میدان جنگ میں اللہ کے نبی دشمنوں کے لیے پانی کے چشمے کو کھول دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ جب جہاد کا لفظ آتا ہے تو بہت سے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی زبان پر الٹی سیدھی باتیں آنے لگتی ہیں۔ جہاد اور جنگ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جہاد میں اخلاق کی بارش ہوتی ہے، انصاف کی بارش ہوتی ہے، نیائے کی بارش ہوتی ہے۔ جنگ میں خون خرابے ہوتے ہیں، ناانصافی اتیاچار ہوتا ہے، انسانیت کو شرمسار کیا جاتا ہے، یہاں انسانیت کو عظمت دی جاتی ہے، بلندی دی جاتی ہے۔ فائنل جنگ ہونے جا رہی حق اور باطل کی، دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، ہتھیار زیادہ ہے، مسلمان کم ہیں، پانی پر قابض ہیں، لیکن دشمنوں کو پانی پینے کے لیے اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔ یہ جنگ کے میدان میں ایک اخلاقی خوبی آپ نے دیکھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔